بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1673 ہے اور آج سورہ سبا کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9۔ چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم يروا الى ما بين ایدیہم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ صدق اللہ العظیم۔ افلم یرو، کیا پھر انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما، اس کی طرف جو بین ایدیہم ان کے سامنے ہیں، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ان نشأ اگر ہم چاہیں، نخسف بہم دھسا دیں ان کو، الارض زمین میں، او نسقط یا ہم گرا دیں، علیہم ان پر، کسفا من السماء آسمان سے ٹکڑے، ان فی ذلک بے شک اس میں، لآیہ البتہ نشانی ہے، لکل عبد منیب ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہیں، یعنی آسمان اور زمین۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔ ان دو آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے بھی موجود ہے اور پیچھے بھی۔ دوسری بات، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں۔ تیسری بات، یہ آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ چوتھی بات، حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہی اس کا مالک ہے، اور یہ آسمان اور زمین تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں کہ تم اس کی حد سے باہر نہیں جا سکتے۔ جب تم اس کے گھیرے میں ہو تو پھر تم اس سے کیسے مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو حکم دیں اور وہ تمہیں نگل لے، تم اس کا نوالا بن کر اس زمین میں دھس جاؤ؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے کہ وہ اپنا ایک ٹکڑا تم پر گرا دے جس سے تم موت کی گھاٹ اتر جاؤ؟ پھر اللہ کی قدرت سے یہ چیز کیسے باہر ہے کہ وہ تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں تمہارے مرنے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مشرکین اپنی دائیں اور بائیں جانب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس آسمان نے انہیں اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم نے کیسے ان سے پہلے والے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا اور کیسے آسمان سے ٹکڑے ان پر گرا کر انہیں عذاب دیا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 45 میں بھی کہا گیا، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب لے آئے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 68 میں کہا گیا، أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو؟ سورۃ الملک کی آیت نمبر 16 میں کہا گیا، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں نہ دھسا دے یا اچانک زمین لرزنے لگے؟
اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جس کی طبیعت میں انصاف پسندی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کو معبود مان کر اس کی جانب رجوع ہوتا ہو تو ایسے لوگ ہی ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ان کا ایمان ان نشانیوں کو دیکھ کر اور بڑھنے لگتا ہے۔ منیب کہتے ہیں ایسے بندے کو جو گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ یہاں یہ صفت کو اس لیے بیان کیا گیا، یہ صفت والے بندے میں سوچ و فکر کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پہ غور و فکر کرتا ہے اور اپنے اعمال کو دیکھ کر انہیں غلط جان کر اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی جانب رجوع کرنے والوں میں سے بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔